सर्दियों की सुबह मेरी आज की प्रोडक्टिव रूटीन जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सुबह सुबह दिल तो नहीं चाहता कि बंदा उठे अपने जो के हैं नरम गरम बिस्तर को छोड़ के, लेकिन क्या करे, काम तो करना ही होता है हम लोगों को। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी क्यूट सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की बहन नाज बलोच भी खैरियत से है। तो जनाब सुबह का टाइम हो चुका है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में मैंने मशीन लगाई थी, क्योंकि मैं जब मशीन लगाती हूँ तो सुबह के टाइम पे लगाती हूँ। तो क्योंकि सुबह के टाइम पे हमारे पास जो है ना लाइट होती है, और उसके बाद जो कि है ना लाइट चली जाती है। 8 बजे चली जाती है और 1 बजे हमारे पास लाइट आती है। तो 1 बजे का कपड़ा धोना तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह अच्छा लगता है कि मैं अपने सारे मतलब घर का काम सुबह ही सुबह क्लियर करूं। तो सुबह सुबह मैंने मशीन लगाई थी, उसके बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए थे, क्योंकि कपड़े मेरे बहुत सारे जमा हो गए थे। तो आजकल जो कि है ना हमारे पास पानी का भी इशू चल रहा है, पानी नहीं आ रहा, पूरे कराची में पानी नहीं आ रहा। तो इसीलिए मेरे कपड़े भी जमा हो गए थे, क्योंकि वफ़न हमारे पास इस तरह हमारी मतलब मैंने आप लोग के साथ जिक्र किया था कि हम लोग जॉइंट फैमिली में मैं मतलब रहती हूँ। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि अगर लाइट है तो अगर पानी मतलब भरा जाता है तो लाइट चली जाती है। जब लाइट चली जाती है उस टाइम पानी नहीं आता, ऊपर के मतलब साइड पे पानी नहीं आता। बस नीचे वालों ने भर लिया, ऊपर वाले मतलब मुंह देखते ही रह जाएंगे। जो जॉइंट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं वो ज़रूर मेरी बातों पर एग्री करेंगे कि वाकई इसी तरह ही होता है। तो मेरे मतलब इसी तरह मेरे कपड़े जमा हो गए थे, क्योंकि लाइट थी तो नीचे वालों ने टंकी भर लिया था। ऊपर जब ऊपर वाला मतलब जब ऊपर पानी आ जाता है तो टंकी फुल होने के जब फुल होने तक हो जाता है तो लाइट चली जाती है। तो 2 दिन लगातार मेरे साथ यही मसला हुआ था, तो इसीलिए मेरे कपड़े बहुत सारे जमा हो गए थे। तो फिर मैंने कपड़े आज पूरे फाइनली मैंने सारे कपड़े वॉश किए थे, जब पानी मतलब लाइट अच्छा खासा सुबह के टाइम पे, तो टांकी मतलब फुल था, तो सुबह के टाइम पे अच्छा खासा लाइट था। तो मैंने बोला आज मैं अपने कपड़े धो डालूँगी, क्योंकि अगर ये मैंने नहीं धोए तो जमा हो जाएंगे फिर ज़्यादा, क्योंकि कपड़ा धोना और बच्चे को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है एक अकेली माँ के लिए। तो इसीलिए तो क्योंकि सुबह के टाइम पे जो होता है ना, मैं मशीन जब लगाती हूँ तो फिर मोहम्मद के अब्बू चला जाते हैं काम पे, उसको मैं काम पे भेज देती हूँ। उसके बाद फिर मोहम्मद को रेडी करती हूँ स्कूल के लिए, तो मोहम्मद चला जाता है स्कूल। फिर मैं अपने सारे घर का काम कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती घर का काम करने में। मैं बहुत ही आसानी से अपने घर का काम करती हूँ, मैं परेशान नहीं होती अपने घर के कामों में, क्योंकि मैं माइंड रखती हूँ, मैं दिमाग मतलब ये रखती हूँ माइंड में कि मुझे अभी ये वाला काम करना है। अगर मुझे मिसाल के तौर पर फर्स्ट में मैं अपनी किचन को रखूँगी तो सेकंड में मैं अपनी रूम को रखूँगी। अगर मैं सेकंड फर्स्ट पे अपने रूम को रखूँगी तो सेकंड में मैं अपनी किचन को रखूँगी, क्योंकि इसी तरह फिर मैं चलती हूँ। तो मैं पहले मतलब रूम को अगर रखती हूँ, फिर बाद में किचन, किचन के बाद वाशरूम, फिर सैन वगैरह। इसी तरह मैं अपने दिमाग को रख कर मतलब चलती हूँ, काम करती हूँ। अगर इसी तरह अपने दिमाग को मतलब रख कर चलो, काम करो, तो काम बिल्कुल आसानी से हो जाता है। इजीली बिल्कुल अपने आपके घर के काम 1 घंटा तो मुश्किल मतलब 1 घंटा क्या, आधे घंटे में, मैं बोलती हूँ आधे घंटे में ही आपका जो कि है सारा घर का काम क्लियर हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इसी तरह अगर मैं अपने दिमाग में मतलब यही बात रखूँगी कि इसके बदले मतलब पहले ये वाला काम करूँगी, इसके बाद फिर ये वाला काम करूँगी, तो इसी तरह आप लोग भी मतलब अपने दिमाग को रख के तो इंशाल्लाह आप लोग के काम भी आसान हो जाते हैं। क्योंकि अमूमन मैंने बहुत सारी ख़वातीनों को देखा है कि काम इतने नहीं होते जितना काम को अपने सर पे सवार रख करते हैं। अगर बर्तन धोने होती है तो बर्तन धोना क्या है, 10 से 15 मिनट का काम है, उसको आधा 1 घंटा लगा लेते हैं बर्तन धोने में। तो ये पूरा टाइम ही गुजर जाता है बर्तन धोने में। अगर तो आप बर्तन धोने में इतना टाइम लगाओगे तो फिर आप कब अपने घर को साफ रखोगे, कब मतलब आप लंच वगैरह बनाओगे। जब लंच टाइम होता है तो किस टाइम पे आप लोग खाना वगैरह बनाते होंगे, तो पूरा दिन इसी तरह गुजर जाता है। मैंने बहुत सारे ख़वातीनों को देखा है इसी तरह अपने टाइम को ज़ाया करते हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा टाइम को इम्पोर्टेंट रखती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम से बहुत मतलब लगाव है। क्योंकि इसीलिए क्योंकि टाइम को अगर आप टाइम की कदर करोगे ना तो टाइम भी आपका कदर करेगा। वो किस तरह, आप टाइम को देख के काम करोगे ना तो आपके जो काम है आसान हो जाएंगे।
اگر آپ یہی کہو گے کہ مجھے آدھا گھنٹے میں یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہی ہے، تو آدھا گھنٹے میں ہی کام ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ٹائم دیکھو گے کہ واقعی میں نے آدھا گھنٹہ کا بولا ہے، آدھے گھنٹے میں میرا ٹائم کلیئر ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح تو ٹائم کو پلیز اپنے ضائع مت کیجیے گا۔ ٹائم بہت ہی امپورٹنٹ رکھتی ہے ہم لوگوں کی زندگی میں، تو اسی لیے اپنے کام کو آسان کیجیے گا۔ کبھی بھی کام کو اپنے سر پہ سوار مت ہونے دیجیے گا۔ اگر کام کو سر پہ سوار کرو گے تو ظاہر سی بات ہے ٹائم پورا ہی ویسٹ ہو جائے گا، کام بھی نہیں ہوگا اور ٹائم بھی آپ کا ویسٹ ہو جائے گا، دوسرے کام بھی آپ کے ویسے کے ویسے ہی پڑے رہیں گے۔ چلو یہ تو ہو گئی کام کی باتیں۔ ابھی جو کہ ہے نا، میں جب بھی مطلب کپڑے دھوتی ہوں تو اس دن میں لازمی دال چاول بناتی ہوں، کیونکہ ویسے تو میری موسٹ فیوریٹ ہے دال چاول، مجھے بہت ہی پسند ہے دال چاول۔ تو جب بھی میں کپڑے دھوتی ہوں میں دال چاول بناتی ہوں، کبھی مطلب دال چاول بناتی لیتی ہوں، کبھی کبھی مطلب جو بھی ہوتا ہے مطلب میں لازمی چاول بناتی ہوں۔ جس دن مجھے کپڑا دھونا ہوتا ہے اسی دن میں لازمی دال چاول بناتی ہوں، یا تو مطلب وہ کچھ نہ کچھ میں مطلب بناتی رہتی ہوں۔ اس دن پھر میرے جو کہ ہے نا روٹی بنانے کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ دال میں نے چڑھائی، اس کے بعد پھر میں نے برتن وغیرہ واش کیے تھے، کیونکہ میں نے بولا جب دال پک جائیں گے تو اپنا کوئی اور کام کروں۔ تو پھر جیسے سبزی والا آ گیا تھا تو پھر میں نے اس سے سلاد لی ہے۔ میں نے کہا چاول بن رہے تو سلاد نہ ہو یہ ناممکن ہے، تو پھر میں نے سلاد میں گجر لیا، کیرے لیے، اور جو کہ ہے نا وہ پتوں والا پیاز۔ کافی دنوں سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پتوں والا مطلب یہ جو پیاز سلاد ہے وہ لے کر آؤں، پھر فائنلی آج میں لے کر آ گئی۔ تو لیمبو مجھے نہیں ملا، اور جو کہ ہے بس میں نے یہ سلاد کاٹ کے رکھ دیے۔ اس کے بعد پھر میں نے تڑکے والے دال بنانی تھی، تو میں نے تڑکے میں ہری مرچ کاٹ کر رکھی ہے اور زیرہ اور پیاز، بس میں ان تینوں چیزوں سے دال کو تڑکا لگاؤں گی۔ ایک مطلب طریقہ یہ بھی ہے تڑکے والی دال کی، اور دوسرا طریقہ بھی ہے، انشاءاللہ میں وہ والا طریقہ آپ لوگ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی۔ تو کیونکہ یہ سمپل سا دال ہے، کوئی بھی بنا لیتا ہے، تو وہ والا جو کہ ہے نا وہ والا طریقہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ آپ لوگ کو مطلب زیادہ پسند آئے گا۔ کیونکہ جو کہ میری کزن آئی ہوئی تھی نا، اس نے مطلب بنائی نا سندھی مطلب دال بنائی بنا تڑکے والی، مطلب تڑکا اس نے نہیں لگایا تھا، تو بنا تڑکے والی اس نے بنائی تھی، اتنی مجھے اچھی لگی، اتنی زبردست۔ میں نے بولا انشاءاللہ ایک دن میں لازمی بناؤں گی، اپنے ویورز کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ جب میں بناؤں گی انشاءاللہ تو آپ لوگ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی، تو آپ لوگ بھی ٹرائی کیجیے گا۔ تو یہاں پہ میرا تڑکا تیار ہو رہا ہے، تو میں ان کو تڑکے لگاؤں گی، پھر جو کہ ہے پھر میں چاول چڑھاؤں گی۔ یہاں پہ دھنیا نہ ہو تو سالن کا مزہ ہی مطلب مزہ ہی نہیں آتا ہے، تو میں ہر سالن میں دھنیا لازمی ایڈ کرتی ہوں تاکہ اس کا لک اور خوبصورتی نظر آئے۔ تو یہاں پہ فائنلی میرے جو کہ ہے نا دال ریڈی ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے چاول کے جو کہ ہے نا پانی چڑھایا، تو میں نے فائنلی مطلب چاول کے پانی بوائل ہو چکے تھے، تو میں نے چاول کو اچھی طریقے سے واش کر کے اس کے اندر ایڈ کیا تاکہ یہ اچھی طریقے سے مطلب جلدی پک جائے۔ ایک بات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ جو کہ ہے نا پانی کو بوائل رکھتے ہو نا تو چاول جلدی پک جاتے ہیں۔ اگر ویسے مطلب آپ پانی کو ایڈ کرتے ہو، پانی ویسے کے ویسے ہے مطلب بوائل نہیں ہوئے، تو آپ چاول ایڈ کرتے ہو نا تو چاول جو ہے نا بعد میں نا کچا سا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ پہلے پانی کو ابالنے دیں، جب بوائل آ جاتا ہے پانی میں تب چاول کو واش کر کے اس کے اندر ایڈ کریں، پھر دیکھنا چاول جلدی بھی پک جائیں گے، چٹپٹ پھر بنیں گے۔ یہ ٹرائی لازمی کیجیے گا۔ پہلے میں بھی اسی طرح کرتی تھی، میں چاولوں کو واش کر کے پھر میں پانی مطلب ایڈ کرتی تھی، پھر میں اسی طرح اس کے اندر مطلب ڈالتی تھی، پھر میں بعد میں دیکھتی تھی نا کہ چاول اتنے کچے ہوتے تھے۔ جب سے میری کزن نے مجھے یہ والا ٹرک مطلب سکھائی ہے تو اسی پر میں نے عمل کر کے ماشاءاللہ سے دیکھو کتنا جلدی اور زبردست چاول بن گئے، الگ سے مطلب کے لوٹے چاول ماشاءاللہ سے۔ تو فائنلی ہماری دال چاول ریڈی ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا، پھر میں نے نماز پڑھی، ظہر کی نماز ادا کی،
اور تسبیح پڑھی کیونکہ میں ہر نماز کے بعد تسبیح لازمی پڑھتی ہوں، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتی ہوں۔ اس سے بہت اس کے بہت بینیفٹ ہیں، آپ لوگ لازمی ٹرائی کیجئے گا۔ ہر نماز کے بعد آپ لوگ استغفر اللہ کی تسبیح لازمی پڑھیے گا۔ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، تو آپ لوگ لازمی پڑھیے گا انشاءاللہ آپ لوگ کے پریشانیاں دور ہو جائیں گے، آپ لوگ کے مسئلے مسائل خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ پھر یہاں پہ شام کا ٹائم ہو چکا تھا، جو کپڑے میں نے واش کیے تھے ان کو بھی تو سمیٹنا تھا، تو وہ یہاں پہ میں ان کو سمیٹنے میں لگی ہوئی ہوں اور میں نے بہت سارے لیڈیزوں کو دیکھا ہے نا، بہت سارے لیڈیز بولتے ہیں کہ ہمیں جو کہ ہے نا، ہم کپڑے تو دھو لیتے ہیں لیکن سمیٹنا ہمیں بہت ہی برا لگتا ہے۔ لیکن میں جب بھی کپڑے واش کرتی ہوں، اس کے بعد میں جب یہ کپڑے سوکھ جاتے ہیں تو میں اسی ٹائم اتار کے میں فولڈ کر کے رکھ لیتی ہوں اپنے کپڑے اپنی الماری میں، محمد کے ابو کے اس کے الماری میں سیٹ کر کے آرگنائز کر کے رکھ دیتی ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کپڑے دھوتے ہیں 2-2 3-3 دن کے بعد، جو کہ پوٹلیاں بنتے ہیں، اسی طرح پوٹلیاں بنا کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، جب ان کو ٹائم ملتا ہے تب جا کے اپنے کپڑوں کو فولڈ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن نہیں، اس طرح فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگ کپڑے دھوتے ہو پھر پوٹلیاں بنا کے رکھ دیتے ہو 2-2 3-3 دن کے بعد، پھر دوبارہ کپڑے جمع ہو جاتے ہیں میلے، پھر آپ لوگ دھوتے ہو پھر وہ رکھ لیتے ہو، اس طرح تو پورا کبٹ ہی خالی ہو جاتا ہے بغیر فولڈ کیے۔ تو آپ لوگ کوشش یہ کیجیے گا، جو بہنیں بہت ہی سست ہیں نا، اپنے کپڑے واش کرتے ہیں اس کے بعد ایسے اتار کے رکھ دیتے، فولڈ نہیں کرتے ہیں، تو ان بہنوں سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو واش جب کرو گے نا تو فولڈ کر کے لازمی رکھنا، کیونکہ اس طرح جمع ہو جاتے ہیں کپڑے۔ تو یہاں پہ جو کہ ہے آوازیں آ رہی ہیں اورن کی، اس کو اگنور کیجیے گا، کیونکہ ہمارے جو کہ ہے نا، میرا جو کہ ہے گھر بالکل روڈ اور میرا گھر برابر ہیں، اسی لیے شور شرابہ کی آوازیں آ جاتی ہیں۔ جتنی میں کوشش کرتی ہوں کہ شور شرابے کی آواز نہ ہے، لیکن پھر بھی آ جاتی ہے۔ میں بار بار اسٹاپ کرے جا رہی ہوں لیکن وہ جو ہے نا ہارن بجاتا جا رہے ہیں، تو پلیز اگنور کیجیے گا۔ تو یہاں پہ جو کہ ہے میں سب بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ پلیز اسی طرح مجھے سپورٹ کیجیے گا، مجھے آپ لوگ کی سپورٹ کی سخت نیڈ ہے، تاکہ آپ لوگ کی سپورٹ میرے لیے میرا بہت جو کہ ہے مسئلے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اسی طرح مجھے سپورٹ کریں تو انشاءاللہ میں اپنے جو مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ آپ بہن بھائیوں کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے، تو میں اسی طرح یہ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں نا، مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ میں ڈیلی دیکھتی رہتی ہوں کہ میرے سبسکرائبر بڑھیں یا نہیں بڑھیں، میرے کتنے سبسکرائبر آئے میرے چینل پر۔ بہت سارے لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، تو پلیز ان بہنوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے جو میرے چینل کو دیکھتے سبسکرائب نہیں کرتے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اور اچھے کامنٹ کیجیے گا اپنی بہن کو، تاکہ آپ کی بہن کامنٹ پڑھ کے بہت ہی خوش ہو جائیں اور آپ لوگ کے لیے اچھی ویڈیو بنا ہے، اپنی گھر کے حوالے سے اپنی ڈیلی روٹین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو یہاں پہ جناب میں صبح کی آٹا گوندھ کے میں رکھ دیتی ہوں کہ مجھے پریشانی نہ ہو۔ تو یہاں پہ میں نے صبح کے لیے آٹا گوندھا تھا، اور بس میری یہیں تک تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آئے گا، تو اگر آپ لوگ کو تھوڑی سی بھی میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، اور اچھے کامنٹ کیجیے گا اپنی بہن کو۔ تو آپ لوگ کی بہن اسی طرح آپ لوگ کو اپنی ڈیلی روٹین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرے گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ، جہاں رہو خوش رہو، ہیلدی رہو، ہیپی رہو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا لازمی خیال رکھنا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔